الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله نحمد الله عز وجل الذي أعطانا الإسلام ثم أعطانا الباکستان والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الوسيم القسيم الجسيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم. پھر مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ارے دنیا سچ بتانا ہم تیرا کیا لیتے. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ارے دنیا سچ بتانا ہم تیرا کیا لیتے ہیں. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. گرامی قدر حضرات، لائق صد عزت و احترام، آج کی یہ سرمنی دوسرے تمام پروگرام سے بالکل ڈیفرنٹ ہے تو آج بھی جلسہ ہے، تو آج بھی پروگرام ہے، تو آج بھی ختم چہلم، لیکن اس کو ایک کانفرنس کی شکل دے دی گئی ہے. اور کانفرنس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک بیان ہو جائے، اس میں کم از کم مجھے جو لگ رہا ہے کہ 4-5 بیان ہوں گے، لیکن ایک محدود وقت کے اندر ہوں گے. اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو یوں بیان کریں، یوں پیش کریں کہ پورا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے. عزیزم برادرم، علامہ و مولانا مفتی عابد نعیمی صاحب کے والد محترم کا ختم چہلم ہے، تو لازماً بات ہے ٹاپک تو وہی رہے گا. آپ سب مل کر بھی، میں بھی اس لیے یہاں پہ حاضر خدمت ہوا کہ ایک باپ کے حضور میں بھی اپنی محبتوں کے گلدستے کو پیش کروں. انشاءاللہ آپ سنیں گے بھئی، آپ لوگ پکی بات ہے. تو پھر اب کم ٹو دی پوائنٹ، آنے والوں کو آنے دیں، جانے والوں کو جانے دیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. واٹس فادر، باپ کیا ہے؟ ما معنی الوالد، ما معنی الباب، باپ کیا ہے؟ یہ 3 حرفی لفظ ہے، با الف پا. کتنے حروف ہیں؟ توجہ، کتنے حروف ہیں جی؟ یہ 3 حروف ہیں. ایک با ہے، ایک الف ہے، اور ایک کیا ہے؟ پا. میں آپ کی لینگویج میں نہیں پڑھ رہا، میں اپنی لینگویج میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ بے الف پے میں نہیں کہہ رہا. با الف پا، یہ 3 حرفی لفظ ہے جو ایک بچے کی زندگی کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ الفاظ، یہ ورڈز بچے کی زندگی میں نہ ہوں تو بچے کی زندگی سازشوں کا شکار ہو جائے. بچے کی زندگی کے اندر خوشحالی کی بجائے، پراسپیرٹی کی بجائے بدحالی آ جائے. یہی باپ ہی تو ہے جو بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے تاکہ میری بیٹے کی زندگی پہ کوئی حرف نہ آئے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ باپ جس اولاد کی انگلی کو پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، مسجد کا دروازہ دکھا دیتا ہے، وہ بچہ اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے بھی وہ گزرتا ہے لوگ یہ نہیں کہتے فلاں گزر کے جا رہا ہے، بلکہ لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں حسنین کے نانا کا نوکر گزر کے جا رہا ہے. ہماری جو توجہ ہے نا، ہم اپنے بچوں کو انگریز بناتے ہیں. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، ساری باتیں درست ہیں. انگریز بنانے کی بجائے ہم نے اپنی اولاد کو مسلمان بنانا ہے. کیا بنانا جی؟ مسلمان بنانا ہے. تو میں نے کہا باپ کیا ہے؟ یہ 3 حرفی لفظ ہے کہ جو بچے کی زندگی کو مکی مدنی انقلاب کے ساتھ منور کر دیتا ہے.
وہی بچہ اپنے باپ سے اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ناکامی اس کا سامنا نہیں کرتی. وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے، وہ جس میدان کا بھی شاہ سوار بنتا ہے، زمانے کی ہر دور کی کامیابی اسی کا نصیبہ بن جاتی ہے. باپ کیا ہے؟ باپ گھر کی عمارت کا دروازہ ہے. توجہ رکھیں گے آپ لوگ میرا. باپ کیا ہے؟ گھر کی عمارت کا ستون ہے. باپ کیا ہے؟ باپ گھر کی عمارت کی چھت ہے. اگر گھر کی عمارت کا دروازہ نہ ہو تو کتے چور اچکے اس گھر کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں. اگر گھر کا تھم نہ ہو، ستون نہ ہو، وہ مکان کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اگر گھر کی چھت نہ ہو تو وہ گھر بدلتے موسم کا، تند و تیز طوفان کا، موسلادھار بارش کا اور سردیوں کی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو باپ کیا ہے؟ گھر کی عمارت کا دروازہ. توجہ آپ کی میری طرف. باپ کیا ہے؟ گھر کی عمارت کا توجہ. باپ گھر کی عمارت کا دروازہ. باپ کیا ہے؟ گھر کی عمارت کی چھت. باپ کیا ہے؟ گھر کی عمارت کا ستون. گویا اگر پورے گھر کو سٹینڈ ملتا ہے تو وہ باپ کے سہارے سے ملتا ہے. کہنے والوں نے کہا کہ a father is banker provided by nature. یہ ان کا کہنا ہے، لیکن میرے نبی نے جو ایک باپ کی حضور محبتوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، وہ حسنین کے نانا کے بول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. باپ کیا ہے؟ باپ سورج ہے. باپ کیا ہے؟ سورج گرم ہوتا ہے، لیکن اگر سورج گرم نہ ہو تو یہ فصلیں کچی رہ جائیں. اس طرح اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو گھر کے ماحول کے اندر بھی بدحالی آ جاتی ہے. گھر کے در و دیوار بھی مایوس اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں. گھر میں رہنے والے لوگ بھی بے سکونی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. باپ سورج ہے تو ماں چاند ہے. باپ سورج ہے تو ماں، اور آپ جانتے ہیں چاند کو اگر روشنی ملتی ہے تو سورج سے. ایسی بات ہے. اگر چاند کو روشنی ملتی ہے تو سورج سے. اور ہم نے احادیث میں پڑھا، کیا پڑھا؟ کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ the paradise lies under the feet of the mother. ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں کی مٹی وہ پرسکون مقام ہے جہاں پہ رب کعبہ نے جنت کے باغ کو رکھ دیا ہے. ماں کیا ہے؟ جنت کا باغ. کہاں پہ جی؟ اس کے قدموں کے نیچے. قدموں کے نیچے. ہاں، یہ ماں اس وقت تک جنت کا باغ نہیں ملتی جب تک یہ ماں نہ بنے. جب تک عورت گھر میں رہے، بیاہ کر کے نہ آئے، اپنے ماما بابا کے پاس رہے، کسی کی بیوی نہ بنے، اس وقت تک اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں آتی. یہ جنت سپلائی کون کرتا ہے؟ یہ جنت سپلائی یا تیرا بابا کرتا ہے یا میرا بابا کرتا ہے. ماں چاند ہے. ماں کیا ہے؟ توجہ رکھنا. ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ چاند. باپ کیا ہے؟ سورج. اور چاند کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ اب اگلی بات کو سنیں. اگر ماں جنم دیتی ہے تو یہ باپ بچے کو زندگی دیتا ہے. اگر ماں چلنا سکھاتی ہے تو یہی باپ بچے کو دوڑنا سکھاتا ہے. اگر ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو یہی باپ بچے کو کھڑا رہنا سکھاتا ہے. اگر ماں گھر کو آباد کرتی ہے تو اس گھر کو سجانے والا، مہکانے والا ایک باپ ہوتا ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رب کعبہ نے میرے نبی کے صدقے سے ہمارے بابا کو جنت کا مین دروازہ بنایا ہے. تو جو ہے بھی جنت کا مین دروازہ بنایا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. دنیا والوں سن لو، تم نے لوگوں کو بھی سنا، وہ بھی باپ کی شان کو بیان کرتے ہیں.
باپ کی عزت اور عظمتوں کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حسنین کا نانا کیا کہتا ہے؟ میری زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ پہ بھی غور کرو، میں نے تو اپنے رب کعبہ کی عطا سے تمہارے ایمان والے بابا کو جنت کا مین دروازہ بنا دیا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر مین دروازہ ہی نہ کھلے تو کیا بندہ کسی گھر میں جا سکتا ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے مین دروازے پہ آنا پڑے گا، مین دروازے کی چوکھٹ کو چوبنا پڑے گا۔ اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں ان شئتا فعدِ ذالک البابا او احفظہ، اب تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو جنت کے دروازے کو کھونا چاہتا ہے یا جنت کے دروازے کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اسی رہتی دنیا کے اندر تیری زندگی جنت بن جائے تو اپنے باپ کے قدموں کو دھو کے پی لیا کر، رب کعبہ تیری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ اور پھر میرے سرکار فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة الرحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجا مبرورا، کہ جب بھی متقی انسان، پرہیزگار انسان، نماز پڑھنے والا انسان جب محبت کی نظر سے اپنی اماں کو تک لیتا ہے یا اپنے بابا کو تک لیتا ہے تو رب کعبہ اس تکنے کے بدلے میں اس مرد کلندر کو 2 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور اونچی آواز سے کہیں گے مجلس ایصال ثواب کی ہے، 2 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھنے والا دن میں 100 بار اپنی ماں کو دیکھے، 100 بار اپنے بابا کو دیکھے، دی کویشچن آ رہا ہے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے جب ایک بار دیکھنے والا مقبول حج کا مالک بن جاتا ہے تو جو 100 بار دیکھے گا رب کعبہ کی عطاؤں کا کیا کہنا، رب کعبہ اسے بھی 100 حجوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ شاہ صاحب آ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہ ہے ایک باپ کی شخصیت۔ پھر مجھے ایمان سے کہنے دیں، جو محبت کی نظر سے، جو پیار کی نظر سے، جو عقیدت کی نظر سے، جو الفتوں کی مہکار کو چہرے پر سجا کر اپنی اماں کو دیکھے وہ حاجی بن جاتا ہے، اپنے بابا کو دیکھے وہ حاجی بن جاتا ہے، تو پھر وہ صدیق کا مقام کیا ہوگا جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے اور میرے نبی نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے۔ صحیح پوچھیا اصحاب کو لو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، صدیق نے عرض کی تھی تیری دید ہوئے، میری عید ہوئے اور کوئی نہ گفت و شنید ہوئے۔ پھر یہاں پہ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا، ہم میں سے جو بندہ سرکار کے روزے پہ چلا جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا فجو ہے بھی، وہ بڑا، اور جس کے گھر میں سرکار تشریف لے آئیں، پھر مجھے ایمان سے کہنے دیں ایک ہے کسی کا چل کے جانا روزہ رسول پر، ایک ہے الفتوں کی مہکار کو اپنے ماتھے کا جومر بنا کر حسنین کے نانا قدموں میں پہنچنا، اور ایک وہ ہے کہ سرکار کا خود گھر سے بلوانا، سرکار خود گھر سے بلوانا۔ ہاں اگر اصحاب رسول کی لسٹ میں جاؤ گے تو تمہیں ایک چمکتا دمکتا نام نظر آئے گا، دنیا اسے حضرت امیر معاویہ کہتی ہے، جنہیں کتابت وحی کے سلسلے میں میرا نبی اپنے گھر سے بلوایا کرتا تھا، حسنین کا نانا اپنے سامنے بٹھایا کرتا تھا اور دنیا کو یہ میسج کنوے فرمایا کرتا تھا کہ دنیا والوں اگر محبت والا انسان محبت کی آنکھ کے ذریعے اپنی اماں کو دیکھ لے وہ مقبول حج کا ثواب پا لیتا ہے، تو صحابی کے مقام کا کیا کہنا جس کو دیکھنے والا حسنین کا نانا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اسی والد محترم کی عظمت کو محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے، اسی ماں کی عظمتوں کو خراج تحسین کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے کنز العمال کے یہ الفاظ ہیں کہ من زارا قبر احد ابوی احتسابا کانک عدل حجت مبرورا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو، دنیا والوں سن لو کہ جو بندہ محبتوں کی مہکار کو سجا کر اپنی ماں کی قبر پہ تشریف لے آئے، کہاں پہ آ جائے، اور ذرا اونچی آواز سے
میں دوبارہ بات شروع کر، کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پورے ماحول کو دیکھنا ہے. بیٹا کیا بات ہے بھائی میرے، بڑی مہربانی ہوگی. ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یار. کم ٹو دی پوائنٹ. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم قرآن و حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں. دوران کلاس ایسا کام چل ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ سکول کی سرمنی نہیں ہے، نہ ہی پولیٹیکل سیشن ہے. یہ حسنین کے نانا کی محفل ہے. تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبر و شبیر کا نانا تو دیکھ رہا ہے. تو پھر ادب سے تو بیٹھنا پڑے گا نا، ہماری باتوں کو تو سننا پڑے گا نا. ہم کیا سنا رہے ہیں؟ ہم وہی سنا رہے ہیں جو 1450 سال پہلے حسنین کے نانا نے اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کر سنایا تھا. میرے سرکار کہتے ہیں من زارا قبر احد ابوی احتسابا، جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی اماں کی قبر کے پاس آ جائے، جو ثواب کے حصول کی خاطر اپنے بابا کے قبر کے پاس آ جائے. حسنین کا نانا کیا فرماتا ہے؟ میرے رب کعبہ کی عطا تو دیکھو. اے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو تکنے والو، اپنے مقدر پہ ناز کرو. وہ رب کعبہ ماں باپ کی قبر کی مٹی کو تکنے کے بدلے میں بھی تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے. پھر مجھے کہنے دیں، جو ماں کی قبر پہ گیا وہ تو حاجی، اور جو حسنین کے نانا کے روزے پہ چلا جائے اس کا کیا کہنا؟ پھر سرکار فرماتے ہیں ومن کان زوارا، کہ جو بار بار اپنے ماں باپ کی قبر پہ آنے والا ہو، بار بار ماں باپ قبروں کا دیدار کرنے والا ہو، اس کے مقدر کا کیا کہنا، اس کے اوجہ کمال کا کیا کہنا، اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی سعادت مندی اور خوشبختی کا کیا کہنا. حسنین کا نانا گارنٹی دے کر جا رہا ہے، جو بار بار دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کی قبروں کا دیدار کرے، رب کعبہ اس کے مرنے کے بعد رحمت کے فرشتوں کو اتارے گا، جو اس کی قبر پہ آ کر اس کی قبر کا دیدار کریں گے. زارت الملائکۃ قبرہ، زارت الملائکۃ قبرہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو اپنے بابا سے اتنی وفا کرے تو رب کعبہ اسے یہ عطا کرتا ہے. جو اپنی اماں سے اتنی وفا کرے تو رب کعبہ اپنی رحمتوں کو اس پہ نازل کر دیتا ہے. تو پھر مجھے ایمان سے کہنے دیں، جو حسنین کے نانا کی نوکری کرے، جو ساری دنیا کو یہ پیغام محبت سنا دے، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آخری بات، باپ اس قابل قدر شخصیت کا نام ہے. جلاء الافہام کے اندر بھی، ہدیۃ المہدی کے اندر بھی بڑی پیاری روایت کوٹ کی. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، تلخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں. گر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا، ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں. ان اللہ تعالی وکل بقبری مالکا اعطاہ اسماء الخلائق کلہا. سرکار فرماتے کہ رب کعبہ نے میری قبر انور پہ، میرے مزار اقدس پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. اور اس فرشتے کے علمی پاور کا کیا کہنا کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا نام بھی وہ جانتا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کا نام بھی وہ جانتا ہے، اور اب بھی بیٹھا ہوا ہے. انا جملہ اسمیہ استمرار کا معنی اب بھی بیٹھا ہوا ہے. پھر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مرد کلندر، مرد با کمال میری محبت میں آ کر مجھ پہ درود بھیجے، کیا بھیجے؟ بولیں بولیں، کیا بھیجے؟ تو رحمتوں والا فرشتہ اسے درود پاک کی سوغات کو نورانی باہوں سے لے کر حسنین کے نانا کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. اور الفاظ محبت بڑے پیارے ہیں. جب وہ میرے سرکار کی نگری میں پہنچاتا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ قد صلی علیک فلان ابن فلان الساعۃ. محبوب تیری امتی کا کیا کہنا، تیرے امتی کا کیا کہنا، فلاں کے بیٹے فلاں نے ابھی ابھی تجھ پہ درود بھیجا ہے اور میں نے فوراً تیری نگری میں پہنچا دیا ہے. ابھی ابھی، کیا جی؟ ٹل نو، ابھی ابھی، کوئی وقفہ نہیں، کوئی ڈسٹینس نہیں، کوئی فاصلہ نہیں. مجھے ایمان سے کہنے دو کہ جو فرشتہ میرے نبی کے دربار کی چوکی داری کرے اس کی پرواز کا یہ عالم ہے، پھر حسنین کے نانا کی پرواز کا عالم کیا ہوگا بھائی؟
یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم. اچھا پھر کس کا جی؟ تیرے فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا، مطلب ہے درود میں نے بھیجا، روزہ رسول پہ حاضری میری بھی لگ گئی، سرکار کے درود کا صدقہ حاضری میرے بابا کی بھی لگ گئی، حاضری میرے بابا کی بھی لگ گئی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علیہ الا البلاغ.